آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈبل ہو رہی ہے اور آپ کو اس سے رینٹل انکم بھی ڈبل آ رہی ہے. ملک میں ملے تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. لوگ اپنا ملک چھوڑ کے اپنی فیملیز کو بہت سے لوگ چھوڑ کے خویز کر کے پیسے تھوڑے بہت جمع کرتے ہیں, بچاتے ہیں. السلام علیکم جی, میں ہوں سائم سلہری اور آج کی ایک ہم اپیرنس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مس راہیلہ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ USA سے آئی ہیں, بحریہ ٹاؤن کراچی میں. وہ کیا کرنے آئی ہیں, ان کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا, اور پروگریسو ریئل اسٹیٹ کے اندر جب وہ آئیں تو انہوں نے کس چیز کو زیادہ ان کو اٹریکٹ کیا کہ نہیں یہی وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے تھی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم مجھے بتائیے گا کہ آپ USA سے کب آئیں, اور سب سے پہلے کہ بحریہ کے اندر جب انٹر ہوئی تو کیا فیلنگز آئیں آپ کو؟ میں USA سے آج ہی آئی ہوں اور بس صبح کی فلائٹ سے پہنچی ہوں. پھر اس کے بعد میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں فوراً وزٹ کروں بحریہ کو بھی اور یہاں پروگریسو کے آفس بھی. تو میں جب بحریہ میں انٹر ہوئی تو مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں پاکستان میں آئی ہوں, کیونکہ میں دبئی میں رہ چکی ہوں اور میں US سے آئی ہوں تو مجھے وہاں کا لیونگ اسٹائل پتہ ہے, وہاں کا اسٹینڈرڈس پتہ ہے. تو مجھے بالکل لگا کہ میں دبئی میں ہی گھوم رہی ہوں. بالکل بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں پاکستان میں ہوں, اسپیشلی کیونکہ اوبویسلی ہمارے یہاں کا ذرا ڈفرینٹ کلچر ہے اور ڈفرینٹ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن بالکل ہی جو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اور جو ان کی یہاں کی جو روڈز ہیں یا ان کی جو اسٹرکچرز ہیں وہ بالکل دبئی اور UK USA کی تھیم کو اڈاپٹ کر کے بنایا گیا ہے. صحیح. چلے, جب آپ بحریہ ٹاؤن میں آئیں اور سیکنڈ آپ کا اوپینین تھا کہ آپ نے سلطنت کو وزٹ کرنا اور سلطنت کے اندر بائنگ کرنی, سلطنت میں ایسا ڈفرینٹ کیا لگا, کیا چیز اس میں ڈفرینٹ تھی؟ اپارٹمنٹ تو بہت سارے بنتے ہیں, سلطنت کیوں ڈفرینٹ لگا آپ کو؟ ایکچولی میرا یہ بہت ہی شارٹ ٹرپ ہے اور بالکل ان پلانڈ ہے, اور میرا آنے کا صرف اور صرف مقصد ہی سلطنت ہے. میں آئی ہی سلطنت کے لیے ہوں, کیونکہ میں نے جب سلطنت کے بارے میں دیکھا, ان کی ویڈیوز دیکھی اور سب, تو مجھے کانسیپٹ بہت پسند آیا. کیونکہ ایک تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اپارٹمنٹس بہت بنتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن جو اپارٹمنٹس بنتے ہیں وہ ہم جب اس کی اونرشپ ہمیں ملتی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہوتی ہے اور ہمیں اس کو یا تو خود رہنا ہے یا رینٹ آؤٹ کرنا ہے. تو پھر جو رینٹل انکم ہے وہ بھی اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی, اور جو رینٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کو ڈبل پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں جتنا آپ نے اس سے ارن کیا ہے. اس کی مینٹیننس پہ ڈبل چارجز لگ جاتے ہیں. تو جو اوورسیز کلائنٹس ہمارے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایک خدشہ ہوتا ہے, آپ تو وزٹ کرنے آگے, بہت سارے لوگ نہیں بھی آ پاتے, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا پروگریسو ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز جو ہیں وہ ٹرسٹ کے قابل ہیں؟ آپ نے کس طرح کا پایا ہمیں؟ بالکل بہت زیادہ ٹرسٹ پڑتی ہیں الحمدللہ. میں یہاں آئی ہوں, ان کے پورے اسٹاف سے مجھے فرحان صاحب نے ملوایا, اور اٹس لائک اے فیملی کمپنی. ایک فیملی کی طرح یہ لوگ اپنے اسٹاف کو ٹریٹ کرتے ہیں, وچ آئی ریئلی اپریشیٹ, اینڈ مجھے بہت اچھا لگا مل کے سب سے. پورا اسٹاف بہت فرینڈلی ہے, دے آر ورکنگ لائک اے فیملی. اور جب آپ ایک فیملی کی طرح آنیسٹلی ورک کرتے ہیں, ہر چیز کلیئر ہے, کوئی بھی آپ کے ہڈن چارجز نہیں ہیں, آپ کی کوئی ہڈن کارنرز نہیں ہیں, آپ بالکل کلیئر ہیں ان ایوری وے, اپنی مارکیٹنگ میں, اپنی سیلز میں, ہر چیز میں, تو وہ کمپنی بہت ٹرسٹ ورتھی ہو جاتی ہے پھر, کیونکہ اس کی کوئی بھی ڈارک کارنرز نہیں ہوتے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگریسو ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے CEO فرحان فیصل صاحب, جن کا یہ کانسیپٹ تھا سلطنت کا ہوٹل سروس اپارٹمنٹ پہلی دفعہ کراچی بحریہ ٹاؤن کے اندر متعارف کروانے کا. ان کے کیا اوپینین ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, آئیے ان کا اوپینین جانتے ہیں. جی السلام علیکم سیم صاحب. مجھے تو نہایت ہی خوشی میرے لیے ہے, خوشی کا دن ہے کہ میم نے ہم پہ ٹرسٹ کیا اور اس لیول پہ آئی ہیں کہ وہ USA سے صرف بکنگز کے لیے آئی ہیں. اس طرح ہمارا یقین کریں کہ بہت زیادہ مورال ڈیولپ ہوتا ہے اس سسٹم سے کہ ہم ان کو بہت اچھی چیز ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوں, اور ان کا ٹرسٹ لیول بحریہ پہ اور زیادہ مضبوط کریں, تاکہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز کلائنٹ آؤٹ آف سٹی جو بڑی محنت سے اپنی انکم کو جنریٹ کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, ان کو صحیح ہاتھوں میں دیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو لگایا جائے, تاکہ وہ آنے والا فیوچر, ان کا آنے والا جو وقت ہے اور زیادہ بینیفیشری ان کے لیے شامل ہو.
کیونکہ وہ وہاں پہ اتنی محنت سے پیسہ کما کے ادھر کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کو ایک اچھا رہائشی جو ان کو چیزیں مل رہی ہیں اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکیں, اپنے ملک میں ان کو چیزیں اچھی مل سکیں. تو یہ ان کے لیے ہم انشاءاللہ اپرچونٹیز دے رہے ہیں اور ان کو اویل کر رہے ہیں تاکہ آنے والا ان کا کامیاب وہ دن ہو جس دن وہ ان کو چیزیں وہ ڈلیور ہوں. اور انشاءاللہ اس کے لیے ہماری دن رات محنت شامل ہوگی ان کو اچھا پروجیکٹ ڈلیور کرنے میں. انشاءاللہ اس اعتماد کو ہم بارہا اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ بیٹر دین بیٹر کام کرتے رہیں گے. میں بس یہ کہنا چاہوں گی جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, بیکاز میں بھی اوورسیز ہوں, ہمیں ظاہر ہے کہ ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے, اپنی فیملیز کو بہت سے لوگ چھوڑ کے باہر جاتے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانے کے لیے. اگر ہمیں وہی اسٹینڈرڈ جو باہر مل رہے ہیں, اگر ہمیں وہ لیونگ اسٹینڈرڈس اپنے ملک میں ملیں تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں اور نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم وہاں جا کے اب کس طرح اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ہم اسکویز کر کے پیسے تھوڑے بہت جمع کرتے ہیں, بچاتے ہیں کہ ہماری اپنی ایک کچھ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو. ہمارا آفٹر آل ہمیں واپس پلٹ کے اپنے ملک, اپنے جیسے ہم کہیں بھی باہر گھومنے جاتے ہیں تو ہم گھر آتے ہیں پلٹ کے, اسی طرح یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ہماری بیس ہے. ہمیں آفٹر 10-20 ایئرس 50 ایئرس واپس آنا یہیں پہ ہے. تو جب ہم یہاں آئیں تو ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہی ہو جو باہر ہے, کیونکہ اتنے سال جب آپ زندگی کے باہر گزارتے ہیں آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے اس لیول کی. اور انفارچونیٹلی بہت سے لوگ واپس آئے پاکستان بہت سی دفعہ اور وہ پھر واپس چلے گئے کیونکہ انہیں وہ اسٹینڈرڈ نہیں ملا. جب انہیں وہ اسٹینڈرڈ یہاں ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہیں جائیں گے. اپنا ملک, اپنا گھر, اپنے لوگوں کو چھوڑ کے کوئی کیوں کہیں جائے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نارملی جب کہیں کوئی اپارٹمنٹ یا گھر لیتے ہیں اور اس کو ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کرایہ دار یا تو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا کرایہ نہیں دیتے اور اس کو پہ مس یوز الگ کرتے ہیں, بلز بنا دیتے ہیں, بجلی کا, گیس کا, لاکھوں میں چلا جاتا ہے بلز ان کے. اور پھر آپ کو اپنا ہی گھر خالی کروانے کے لیے آپ ان پہ کیس کریں, کورٹ میں جائیں, پھر اور آپ کی گھر کی حالت اتنی بری کر کے وہ آپ کو, اگر لکیلی آپ کو مل گیا, کیس آپ کا اس وقت ہو گیا ریزالو, تو ورنہ لاکھوں لوگ ہیں جن کے کیس سالوں چلتے رہتے ہیں, وہ اپنا گھر خالی نہیں کروا پاتے. آپ کی کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی. لیکن یہاں پر آپ کو 100% اونرشپ بھی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو نہیں رہنا, آپ اس کو اپنے کسی ریلیٹیو پیرنٹس کو اور اپنے بچوں کو یا کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کی مرضی ہے. اگر نہیں تو آپ ان کی کمپنی کے تھرو اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک پورا ایگریمنٹ بنے گا اور آپ کو رینٹل انکم آپ چیک ان بیلنس کر سکتے ہیں کہ آپ کا اپارٹمنٹ کتنے دن, کتنے آورز کے لیے رینٹ آؤٹ ہوا, کتنے دن لوگ رہے, انہوں نے کیا کیا فیسلٹیز اویل کی. یہ ساری بالکل کلین اینڈ کلیئر ڈیلز ہوں گی. اس میں کوئی بھی ہڈن چارجز نہیں ہوں گے, کوئی ہڈن کارنرز نہیں ہے. آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ اوکے میری منتھلی انکم اتنی اس وے میں ہوئی ہے. اور آپ کو کوئی ہیڈ ایک نہیں ہے کہ آپ کو رینوویشن کروانی ہے, یا خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے ٹائلز بریک ہو گئے ہیں یا کوئی بھی سینیٹری ٹوٹ گئی ہے. وہ ساری رسپانسبلٹی کمپنی کی ہوگی کہ اس کو مینٹیننس کرنی ہے, رینوویشن کرنی ہے. یہ ساری ہیڈ ایک آپ کے سر سے اتر جائے گی. تو یہ آپ نے جو مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ بہت ہزاروں اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, ان میں اور اس میں کیا فرق ہے. سلطنت میں ایک ہی بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کو کوئی بھی طرح کی لائبلٹی یا ہیڈ ایک آپ کو نہیں ہے. آپ بالکل فری ہو کے اپنی انویسٹمنٹ کریں. آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈبل ہو رہی ہے اور آپ کو اس سے رینٹل انکم بھی ڈبل آ رہی ہے. تو آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ اپرچونیٹی. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی سلطنت از دا بیسٹ آپشن. یہیں پہ انویسٹ کریں انشاءاللہ, اور پھر آپ کو ڈفرینس جب یہ بن جائے گا پروجیکٹ اور جب لوگ اس کی فیسلٹیز اویل کریں گے تو انہیں فزیکلی پتہ چلے گا کہ انہوں نے کہاں انویسٹ کیا ہے. تو بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ ایک اچھے کیپٹل کے ساتھ ساتھ ایک اچھی رینٹل انکم چاہیے ہوتی ہے. یہ صرف ہر اس بندے کو چاہیے ہوتی ہے جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ میں اس کا کوئی ٹرن اوور لوں گا. تو مس راحیلہ جو ہیں یہ یو ایس اے سے اسپیشل سلطنت کے لیے آئیں کہ وہ دیکھ بھی سکیں بحریہ ٹاؤن کو بھی. انہوں نے پہلے بحریہ ٹاؤن نہیں دیکھا تھا, اب انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو بھی دیکھ لیا, اس کے اندر سلطنت کو بھی
भी देख लिया कि वो किस तरह का बनने जा रहा है और उसकी प्लानिंग्स किस तरह से है, जिन लोगों से काम कर रही हूँ क्या वो ट्रस्टवर्थी हैं। तो आज उनके वो सारे डाउट क्लियर हो गए। हम आपको कोई भी शख्स जो खरीदना चाह रहा है, जो लेना चाह रहा है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप आए, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आप आए, हम आपको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपका अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, वैसे ही अपने फैमिली मेंबर की तरह जैसे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स का रखते हैं। तो मजीद अगर आप कुछ बुकिंग या डिटेल्स लेना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।